آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں. اس کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کا صدقہ میں آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں. مالک آپ کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے. بانیان مجلس کے لیے دعا فرمائیں. سیدزادے بابا جی، اکبر شاہ جی، ان کے عزیز و اقربا کے، ان کے بھائیوں کے، اور آپ سب حاضرین مجلس کے. مالک رزق میں مزید برکت عطا فرمائے. ملکی حالات آپ کے سامنے، دعا فرمائیں اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے اور ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک اب تاجیل فرما دے. لمبی زحمت بھی نہیں دینا چاہ رہا ہوں، لیٹ پہلے ہی ہو گئے. آپ اگر مہربانی کریں تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر صرف ایک سلوات، لیکن سارے صاحبہ اللہم آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. آل نبی کا صدقہ مالک آپ سب عزاداروں کو نظر بد سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. کیمرہ نہ ہوتا تو شاید میں آغاز میں یہ فقرے نہ کہتا، کیونکہ کیمرے کی وجہ سے بات دور تک پہنچتی ہے. لہٰذا میں اعلان کر رہا ہوں، یہ سیدوں کی حویلی میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے. مہربانی صاحب اللہ، مہربانی صاحب متوجہ ہیں سرکار صاحبان گرامی. آپ جیئیں، آپ زندہ و سلام. میں نے کیا کہا ہے کہ یہ شیعوں کی مجلس کب ہے، لیکن بڑی عجیب صورتحال ہے یار. حافظ صاحب مالک آپ کو ماتمی اولاد دے، ماتمی بیٹے دے. ملک بھی مسلمانوں کا، ضلع بھی مسلمانوں کے، شہر بھی مسلمانوں، چاک بھی مسلمان. اور مسلمان تیرے علاقے میں تیرے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل ہوتی ہے اور تو شیعوں کی مجلس کہہ کے چک ہی چھوڑ جاتا ہے. دیکھیں، میں عزادار شیعہ مجمع میں نے کہا ہے کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے. اس بڑے پنڈال میں سے کسی بندے نے اٹھ کے کہا ہے سید صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے کسی نے نہیں روکا. اس کا مطلب ہے میرے یہ حاضرین و سامعین متفق ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، مجلس حسین کی ہوتی، پول کسائیاں تو پوچھ لو 48 چج کی ہے، آکھن کے شیعہ دی مجلس. آپ پنجابی تو نہیں سمجھتے، میں تے اٹلی آ گئے ہیں. اور مسکراتے چہروں سے بیٹھا کرو یا کوئی بندہ سوزی نہیں بھی لا سکتا، آپ پریشان کیوں ہو جاتے؟ حافظ صاحب قوم ہماری لگ چکی ہے ذاکروں پہ. میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، ذاکر مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، کیونکہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. آپ نے پورا لطف نہیں لیا. ہاں کچھ بندے پریشان ہو گئے. رضوی صاحب، سید صاحب مہمان ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں. بات تھوڑی گہری ہے. سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. سرگودا میں سمجھ نہیں آنی تو کہاں آنی. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. تشریح وضاحت میں نے نہیں کرنی، وقت بھی نہیں ہے، موسم بھی نہیں ہے، حالات بھی نہیں ہے.
اب بس جتنا سمجھ گئے ہیں وہی غنیمت ہے، ویسے سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک۔ لہٰذا میں نے کیا کہا ہے کہ میں خود بھی شیعہ ہوں، تو مجھے ذاکر پسند کیوں نہیں ہوں گے بھائی؟ کیونکہ بندہ شیعہ ہو کے جو قصیدہ پسند نہیں نہ کرتا، اس شیعہ کو چیک کروانا چاہیے۔ بسم اللہ بسم اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، کیا کہنا، اجازت ہے سرکار؟ مہربانی سر۔ پیر اکبر شاہ جی اور میرے بھائی آ گئے، اب تو میرے پاس پڑھیں گے نا؟ نام ذہن سے نکل رہا ہے، شبیر جوہر، ماشاء اللہ جی۔ لال خان ٹر گئے؟ اعلان تو جی لال خان ہی کرنے ہوتے ہیں، پر جوہر صاحب کا اعلان میں کر رہا ہوں۔ عرصے بعد دیکھا ہے اس لیے نام پوچھا میں نے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے ذاکر مولوی جب ممبر پہ ہوتے ہیں وہ تو دوسرے کو لفٹ نہیں کراتے، اور یہ رشید صاحب کیسے بادشاہ بندے تقریر رو کے جوہر کا اعلان کرنے لگ گئے۔ پتہ میں اعلان کیوں ان کا کر رہا ہوں، میرے بات پڑھیں گے کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ میں خود بھی شیعہ ہوں۔ جب میں شیعہ ہوں پھر مجھے بتانا چاہیے کہ میرے بات کس نے پڑھنا ہے، کیونکہ آل محمد کے مذہب میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا۔ آپ جی سر، آپ جی، مہربانی سر، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ لہذا جوہر صاحب، پیر صاحب اکبر شاہ جی، میں آپ کے آنے سے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ حالات یہ ہیں، ذاکر مجلس سے آ جائے نا تے بندے گلیاں چو پچتے ہیں، مولوی ممبر پہ آ جائے اور آؤ کو سگریٹ پی جائے، خدا مجھے تو اب یوں محسوس ہونے لگ گیا ہے، آپ کی تو محبت ہے، آپ جننے ہے وہ تھے ہی ہو۔ ہاں، خوبصورت بابا جی کا انتظام ہے، مالک یہ حویلیاں، یہ ڈیرے، یہ سیدوں کے گھر سلامت رہیں، مالک نظر بد سے آپ عزاداروں کو بھی بچائے، مہربانی سر۔ لیکن شیعہ مجلسوں کے حالات کیمرے کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، انج منٹاں چ کلپ چڑھ دیں، لہذا یہ بات میں ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کی قوم کی حالت پتہ ہے کیا ہو گئی۔ صبح 10 بجے تو لے کے 5 بجے تک مجلس، 16 ذاکر مولوی صرف ایک برکت کے لیے۔ کدھر جا رہے ہو ذاکر؟ تیری محبت کے شعلوں کو میٹھی میٹھی آوازوں سے ہوا دیتے ہیں، عشق میں اضافے کا باعث بنتے، سننا چاہیے، کمال عبادت ہے۔ لیکن ایک بات، آپ ماشاءاللہ بڑے نکھرے نتھرے چہرے بیٹھے ہوئے ہو، تیرے چک میں چوک میں دکان کے تھڑے پہ کسی دوسرے مذہب کے بندے سے تجھے بات کرنی پڑ جائے تو تے قصیدہ شروع کرو گے؟ او سرکار، وہاں تو بات کرنی پڑے گی، لہذا ان گفتگو اور ان باتوں کو بوجھ نہ سمجھا کرو۔ میں نے کیا کہا ہے، یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے، حسین کی مجلس ہے۔ لیکن آپ اس علاقے میں جہاں جہاں لوگ آ رہے ہیں جنہیں پتہ ہے، ان سے پوچھو کیا ہے جی، آج جو تھے پیر اکبر شاہ دے ڈیرے تھے، شیعہ دی مجلس، وہ مجلس حسین کی ہوتی ہے، تم کہتے ہو شیعوں کی۔ مسلمانوں کبھی موقع ملے تو اتنا سوچنا کہ حسین کا نام آتے ہی تمہارے ذہن میں شیعہ کیوں آ جاتے ہیں؟ پتہ نہیں کون سمجھتا ہے۔ نہیں، سارے بھائی دھیان دیں گے۔ بابا جی میں یہ حلفاً قسماً کہہ سکتا ہوں، محرم چاند حسین کی قربانی کہیں گے شیعوں کا چاند ہے، ماتمی جلوس
چک کے بازار یا مرکزی شہر میں نکلتا ہے، جس بندے سے پوچھو شیعوں کا جلوس ہے، حسین کا ماتم شیعوں کا جلوس، حسین کا چاند شیعوں کا چاند، حسین کی مجلس۔ اور مسلمانوں اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو، اور حسین شیعوں کو دیکھ کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ کیا کہنے؟ کوئی تو سمجھے، کوئی تو میری بات پہ دھیان دیں گے آپ؟ جی بسم اللہ لال صاحب، آ جائیں آ جائیں۔ لہٰذا میری اپیل اہل اسلام سے، اچھا اصل میں پیر اکبر شاہ جی، ادھا ملک تو ہمارا پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ ذاکر مولوی جو وزنی دلیلیں اور آیتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پڑھتے ہیں نا، یہ ساڑیاں بچیاں نو شیعہ کر دے پھر دے، اور کرما لیا سی اگلے سنبھال دے پھرنے۔ لو میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کر، ہاں جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آنا ہی آنا۔ لیکن آپ خدا را یہ ذہن سے نکال دو کہ جی یہ دلیل، او نہیں، زندگی کم ہے۔ کس طرح میں آسان پیرائے میں بات کروں کہ ہمارا یہ ملک برادریوں والا ملک ہے جی، برادریوں میں بندے تگڑے بھی ہوتے ہیں، ماڑے بھی ہوتے ہیں۔ اسلامی برادری چ سانو اینا چوکھا ہی ماڑا، جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا۔ اچانک مالک صاحب کو صحت والی زندگی دے، رمضان اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس میں اب مہربانی کرتے ہیں جی، جی بسم اللہ بیٹے، آپ جی ہیں، زندہ و سلامت رہیں، بہت شکریہ، مہربانی، جی جی مہربانی، آپ جی ہیں، مالک ان کے درجات میرے استاد محترم کے بلند فرمائے، مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم کے۔ تو اب بابا جی 2-3 دن بعد اب یہ رمضان کا چاند ہونے والا ہے نا، تو ایک زمانہ تھا ڈائریکٹ ہمیں برا بھلا کہتے تھے، اب ذرا پڑھا لکھا دور آ گیا ہے۔ آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جو روزے میں افطار میں اگر دیر ہو جائے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ڈائریکٹ سانو نہیں آندے تھوڑا مکروہ ہے۔ جی روزہ دیر سے کھولنے سے مکروہ۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نا میدان حشر میں روزے داروں کی 2 لائنیں لگنی ہیں، ایک 10 منٹ پہلے افطار کرنے والوں کی، اور دوسری پریشان تو نہیں ہو رہے ہون تسی چپ بھی رہو تے چن روزیاں دا ہی چڑھنا ٹھنڈے چھنڈے نہ ہو۔ توفیق مانگو سائیوں سے، واجبات پہ عمل کرنے کی توفیق مانگا کرو۔ بڑا عجیب لگتا ہے یار، علم چھت پہ مولا غازی کو، پھر پنڈ چک کو بتانا نہیں پڑتا کہ میرا مذہب کیا ہے۔ علم پہچان ہے آپ کے مرشدوں کی۔ بہت عجیب لگے گا یار، علم چھت پہ مولا علی کے بیٹے سخی عباس کو، تے اس ویڑے چ روزیاں دا چن چڑھے ہی نہ۔ رحم کرو، مجھے اور آپ کو کسی نے حق نہیں دیا، کردار ہمارا خراب ہے، توہین ہمارے مسلک کی ہے، بندے یہی سمجھتے ہیں نا مذہب ہی یہ ہے، اپنے آپ کو شیعہ آل محمد کا کہلوانا چھوڑ دو۔ تیرے چھٹے وارث کا فرمان ہے، جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے ہماری شفاعت کی امید ہی نہ کر۔ کہیں تو بابا جی کس سے کہیں؟
رویے کچھ ہیں، کردار کچھ ہے، اعلان کچھ ہے، مذہب کچھ ہے. کتنا عجیب لگتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، علم جب مولا عباس کا ہماری چھت پہ لگ گیا پھر سارے علاقے کو پتہ ہے یہ شیعہ ہے آل محمد کا. اب میں سوچ رہا ہوں اور میں آسان کیا کروں. چھت پہ علم غازی کا اور جو گھر میں رہتے ہیں کسی دے پلاٹ تے قبضہ، کسی کی دکان پہ قبضہ، اور مجلس میں بیٹھ کے سارے نال اونچی آنکھ دے غاصبوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. لعنت کا دماغ خراب ہے کہ وہ سفر کرتی پھرے. کوئی بات نہیں، سارے نام ہی سمجھوتے. خیر لہذا مہربانی سر، بہت شکریہ. اگر آپ محسوس کر رہے ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن خدا کے لیے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہمیں ان کی طرف اب دھیان دینا چاہیے. جی دیر سے کھولنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہوں. میں گوانڈیاں نال گل بھی تے کرا، دیر سے محسوس ہوتا ہے. میں جس نظر سے دیکھ رہا ہوں میدان حشر میں ایک لائن ہوگی روزہ 10 منٹ پہلے کھولنے والوں کی، ایک لائن ہوگی. جڑے چپ ہو گئے ہو میرا کوئی لین دین دا رولا تواڈے نال؟ میں کوئی ویزا لگوا کے تھے آئے یار. میں مزاج سمجھتا ہوں، میں جو محسوس کرتا ہوں کہ ان چیزوں کا بیان روٹین کی کون سی مجلس یا فضیلت ہے، فضائل کے پہلو ہیں جو آپ نہیں سن. نسل در نسل آپ علماء و ذاکرین کو سننے والے چہرے بیٹھے ہوئے. میں وہ بات کرتا ہوں جو گلی محلے میں بھی آپ کو کرنی پڑ جائے تو آپ کر سکیں. بظاہر میں اردو خطیب ہوں، بات اتنی سوکھی کرتا ہوں کہ جڑا کدی کدی بھی مجلس دے نیڑے ہو لنگے انہوں پٹھ سدھ دی سمجھ آ جائے. بہت ہی آسان بات ہے. جی بسم اللہ. جی آپ جی ہیں لال خان، مہربانی آپ کی. ہمارا بہت پڑھا لکھا ناظم ہے سرکاری ہے. بس جلدی جلدی ایک لائن کون سی ہونی ہے؟ 10 منٹ پہلے روزہ فخر پیر کھولنے والوں کی. دوسری لائن ہونی ہے 10 منٹ بعد کھولنے والا. اب میرے بدے ہاتھ جے کسے نہ کسے لائن چ لگن جوگے. اوئے ہوئے ہوئے میں کلہ ہی سواد لے گیا. مطلب جب وہ روزہ رکھو گے تو کسے لائن چ لگو گے. اب دونوں لائنوں میں سے یا تو مالک مہربانی کر دے، ترس کرے تے کہے تسی دوویں گھر ہی سچے ہو، پھر تو اس کا کرم میں کون ہوتا ہوں. لیکن وہ عادل حقیقی ہے. اس نے دونوں لائنوں میں سے ٹائم ایک کا ہی اوکے. اور مسلمانوں زیادہ چانس آپ کے ہیں کیونکہ آپ زیادہ ہیں. ہون بھی سواد میں ہی لے آج. مہربانی سر. جی خان صاحب آپ جی تصور بھائی، دیکھو اتحاد کی خاطر ہم کتنی قربانیاں دیتے اور ہمیں کو عادت پڑی ہوئی ہے قربانیوں کی. میں حشر چ بھی قربانی دے گیا کہ مسلمانوں آپ خوش رہو. اللہ نے دونوں گھروں میں سے، دونوں لائنوں میں سے ایک کے ٹائم کو کہنا ہے کہ یہ ٹھیک، تو زیادہ چانس آپ کے ہیں. تو سا جدوں تے چپ رہنا میں بھی یہ تھے ہی رکھنا. بہت شکریہ. دونوں میں سے زیادہ چانس بھائی جی آپ کے ہیں. فرض کرو آپ کی افطاری والا ٹائم اللہ نے اوکے کر دیا تو پھر 10 منٹ بعد والوں کا روزہ مکروہ ہو جائے گا.
میری یعنی اسلامی دانشوروں سے اپیل ہے، اپنے سارے اسکالر اکٹھے بٹھا کے ہمیں بتاؤ مکروہ کی سزا کیا ہے۔ نہیں، سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے سرکار۔ ہاں ہمیں قبلہ آپ موجود ہیں ماشاءاللہ، لٹریری چہرے سرگودا میں اور مجلس ہو، یہاں تو ایک روحانی فیض مجھے محسوس ہو رہا ہے، کمال سیدوں کے ڈیرے پر۔ میں نے آتی بابا جی سے کہا ہے کہ مجلسوں میں دن رات آتے ہیں، لیکن میرا اللہ جانتا ہے، مطلب یہ مینو تے احد دے پہاڑ لگے۔ آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ جی مہربانی سر، میں نے کیا کہا ہے کہ جی اگر آپ کا ٹائم، آپ کا اور تہاڈا نہیں، آپ کا مسلمانوں، اگر آپ کا ٹائم اللہ نے اوکے کر دیا تو پھر ہمارے مسکینوں کی اگے یہ سی ماڑے روزے خان صاحب مکروہ، تو ہمیں بتاؤ نا مکروہ کی سزا کیا۔ اور شریعت میں بابا اکبر پیر، شریعت میں وہ گرم روٹی کھانا بھی مکروہ ہے جس کے کھانے سے زباں پہ چھالے۔ جی بسم اللہ بیٹھے۔ تو جب وہ گرم روٹی کھانا بھی بھائی جی مکروہ ہے جس کے کھانے سے آپ کے منہ میں چھالے زبان پہ پڑ جائیں، تو کیا قیامت کے دن ایک تیسری لائن لگی ہوگی، بندیاں پوچھنا اے لائن کنہ دیئے، فرشتے آگے نا گرم روٹیاں کھاندے سے۔ وہ یار ہمیں بتاؤ نا، او سرکار کیا سزا ہے مکروہ کی؟ پورا میڈیا شروع ہو جائے گا، دیر سے کھولنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، حضور نے کہا افطار میں جلدی کرو، افطار میں جلدی کرو۔ ہمیں تیرا دل دکھے گا؟ ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ یہ حدیث سرکار کے دنیا سے چلے جانے کے کتنا عرصہ بعد۔ لیکن آپ نئی نسل کے ذہنوں میں بٹھا رہے ہو، آپ نے ایک بات پورے ملک کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے، دیر ہو جائے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، دیر ہو جائے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ انہیں ڈرے ہو انہیں بندے روزے کو مکروہ نہ کدرے ہو جائے۔ اب حالات پتہ کیا ہیں، ایک زمانہ تھا کہ آذان کا انتظار ہوتا تھا، اب آذان دینے والوں کو مکروہ ہونے کا اتنا ڈر ہے وہ آذان تم ہی پہلے کھول لیں۔ اب میں کوئی لبنانی سے مجلس پڑھ رہے ہیں یار، بھائی جی تھوڑی مہربانی ہے، 7واں نعرہ تسی مارے ہے ہون تسی نعرہ نہیں، ویسے تو عبادت ہے، میں کون ہوتا ہوں، لیکن رحم کرے کیمرہ موجود لائیو ویکھن والے آکھنے شوہر ہی بندہ نال لے کے آئے۔ مہربانی خان صاحب، آپ کی محبت ہے جی، اجازت ہے، وقت بالکل جا رہا ہے، میں جلدی بات دو چار گزارشات جو میں کر رہا ہوں، ہمیں بتایا جائے کہ مکروہ کی مولانا موجود ہے، سزا کو جی کچھ ثواب میں کمی تو ہو سکتی، ٹھیک ہے ثواب میں کمی تھوڑی ہو جائے گی نا، لیکن اگر آپ کا ٹائم اوکے ہوا تو میرا ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ زیادہ چانس کو میں کس طرح سمجھاؤں؟ بزرگوں کے تو ذہن میں سب کچھ ہوتا ہے، جو بچے بیٹھے ہیں بیٹا وہ کیا ہوتا ہے، چلے اردو میں بات کر رہے ہیں، 100% دینا، 100 میں سے 99 چانس بھائیوں کے کہ ان کا ٹائم اللہ نے اوکے کر دینا، تو جب آپ کا 99% چانس ہے تو ہم ماڑے ہیں، لیکن برادری ہیں تیرے، ہم ختم نبوت کی چار دیواری میں تیرے بھائی ہیں، بلکہ اس ملک میں ختم نبوت کا مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکا تھا جب تک تیرے یہ چھوٹے بھائی۔ آپ جیئے سر، آپ یہ تاریخ آپ کے ذہن میں، آپ کو یاد ہوگا میں اسی علاقے میں بیٹھ کے بات کرنے کی پوزیشن میں، یہ ربوہ سے جب 1974 والی تحریک میں جب مرزائیوں کے خلیفہ مرزا ناصر نے چیلنج دیا تھا کہ ہمارے بچے قتل نہ کرو، اگر تمہیں ختم نبوت پہ ناز ہے تو اور ٹی وی پہ مناظرہ کر لو، ہم اسلامی تمہاری
کتابوں سے ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ حضور کے بعد بھی سلسلہ جاری ہے. مرزائیوں کے خلیفہ نے مسلمانوں کو ختم نبوت کے موضوع پہ مناظرے کا چیلنج دیا تھا، اور پورے پاکستان میں وہی خاموشی تھی جو جنگ خندق میں تھی. یہ حضور، یہ زندہ حقیقتیں ہیں. لاہور میں اجازت ہے میں یہ بات کر لوں؟ یہ بچوں کے ذہن میں یہ تاریخ ہونی چاہیے، اس لیے یہ بات ہم دہرا رہے ہیں. بلکہ میں آپ کے اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے عزادار بچوں سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بیٹا زندگی میں کبھی نہ سوچنا مارکیٹ میں میری دکان اکیلی ہے، کبھی نہ کہنا یونیورسٹی میں اکیلا ہوں. اس ملک میں سینہ تان کے جیو، کیونکہ بانی پاکستان کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا. بلند لہجے میں جواب دیں آپ. جیو بلند آواز سے، جیو. آپ زندہ و سلامت رہیں. سر ہم کسے سنائیں یار؟ وہ جس مولوی کا جب جی چاہتا ہے ایک نہ ایک فائل اٹھا کے کبھی پنجاب اسمبلی میں نکل آتے. ہم اس ملک میں کرایہ دار ہیں، اور جن کے بڑوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے خلاف فتوے دیے تھے کہ محمد علی جناح کافر ہے. میں نے مجھے یاد جہاں تک آ رہا ہے لاہور کے یا کسی پروگرام میں نے یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر. اچھا کمال بات یہ ہے کہ آپ کے ملک کے بنانے والے بانی پاکستان کو کافروں نے نہیں کہا تھا. ہن بھی میں ہی سواد لے گیا یار. ہاں حضور قائد اعظم کو کافروں نے کب کہا ہے؟ قائد اعظم کو کافر سادہ مسلمانوں نے بھی نہیں کہا. بیٹا پڑھے لکھے ہی صرف نہیں، دینی گیٹ اپ والوں فتوے دیے محمد علی کافر ہے. میں نے جو لاہور کے جلسہ میں کہا تھا، اور میں نے کہا تھا بچوں کو جذباتی کر کے فرقہ واریت کی آگ میں دھکیلنے والوں، اور جب تیرے بڑوں نے فتوے دیے تھے کہ محمد علی کافر ہے، فتوہ دینے سے پہلے سوچ ہی لیتے کہ نام کی شرم تو کرنی چاہیے. کوئی تو بولے گا یار، کوئی تو میری بات سمجھے گا. مردانیوں کے مناظرے کا چیلنج اور پورے ملک میں خاموش. لاہور ہیڈ کوارٹر تھا ختم نبوت کا، اور لاہور کے ختم نبوت کے ہیڈ کوارٹر کو ڈیل کرتے تھے. بزرگوں کے ذہن میں شاید نام ہو آغا شورش کاشمیری. پڑھے لکھے بچوں کے ذہن میں یہ نام، ہاں جی، بہت بڑے دانشور صحافی بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور وہ تحریک ختم نبوت کی روح روان تھے. جب مرزائیوں نے، بسم اللہ جی، سید صاحب، کاظمی صاحب آئیں جی. جب مسلمانوں کو مرزائیوں نے کہا کہ اپنے علماء کو کہو ہمارے ساتھ مناظرے کا چیلنج کریں، ہمارے گھر نہ اجاڑو، ہمارے بچے یتیم نہ کرو، ہم سے مناظرہ کر لو. تو پنجاب کے مختلف علاقوں کے مولوی تحریک ختم نبوت کے ہیڈ کوارٹر میں شورش کاشمیری کے پاس تشریف لے گئے. شورش کاشمیری نے ان کے اترے ہوئے چہرے دیکھ. شورش کہتا ہے اوے موسم ہے سرکار کے عاشقوں کا، اور تمہارے چہروں پہ اداسی کیوں ہے؟ کہنے لگے شورش صاحب تحریک ختم نبوت بڑے عروج پہ تھی پر کسی کی نظر لگ. شورش کہتا ہے اوے ملک محمد کے عاشقوں کا، تحریک سرکار کی، اور نظر لگ گئی. شورش نے کہا میں سمجھا نہیں. آہستہ سے کہتے ہیں شورش صاحب اصل میں نا مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دے دیا،
تو شورش کشمیری اب آپ کے ذہن میں نہ تو شورش کا پورا نام ہے، نہ آپ کے ذہنوں میں شورش کی تصویر ہے. تو میں بس مولا کے آسرے پہ بات ہی کر رہا ہوں. جب ہمیں سر سٹ کیا گیا نا جی مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دے دیا، شورش کشمیری حیران ہو کے کہتا ہے اور مناظرہ تم مولویوں نے کرنا ہے، میں تو کلین شیو مسلمان ہوں. ہاں 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 بیٹا یہ بچوں یاد رکھو، یہ زندہ تاریخ ہے، آپ کے وطن کی تاریخ ہے میری جان. اس ملک میں کیا کیا ہوتا رہا ہے میں وہی تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جب شورش کشمیری نے کہا نا، میری طرف دیکھو، تشریف رکھ لیں بھائی، بیٹھ جائیں آپ. جب شورش کشمیری نے کہا نا کہ مناظرہ تو تم مولویوں نے کرنا، میں تو کلین سے ہائے 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 اللہ کرے آپ اس سواد میں شام. ایک مولوی بول کے پتہ کیا کہتا ہے، علم کی کمی تو ہم میں نہیں. امجد اے پچھلے مومن دے موڈے پھاڑ اینو یا علی مدد آک اور جاگو اور سونا صرف ہجرت کے بستر پہ ثواب. اور فریش ہو جائے، ذرا ہمت کر. اوہ دعائی خدا دیا. اور ایک دفعہ بابا پیر اکبر پیر، میں نے ایک مجلس میں ایک ستا بندہ جوہر جگایا، خان صاحب وہ تو گڈی تک میرے پیچھے گیا. تے سانو کو فائر مارن بھی آ رہا ہوئے نا ذاکرہ مولویاں نو، اسی سمجھنا کوئی دعوت شاوت دینا. میں نے کہا بھائی حکم. عجیب بلڈ پریشر آئی جی، جے کوئی سو ہی جائے. ہو سکتا ہے یہ بھائی بھی میرا کہے تو جاگا ہے رات کا، اللہ کرے آتی رات تجھے نیند آ جائے، کیونکہ جنہوں ایڈے بندیاں جگاؤ انہوں تو 7 دن نہیں سونا چاہیے. تو میں جگاتا کیوں ہوں؟ مجھے احساس ہے بشری تقاضے، تھک جاتا ہے بندہ. لیکن 1:25 پہ سونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں. آپ سمجھ رہے؟ اچھا بات رہ گئی، بس جلدی جلدی بس بات سے بات نکلتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندے نہیں وہ گل بات بندے جہے بندے آتے نا ستے بندے نو کیوں ذاکر جے. مجھے باقی ذاکر میری برادری ہے، میرے بھائی ہے، مجھے ذاکروں کا علماء کا خطیبوں کا نہیں پتہ. میں ستا بندہ پتہ کیوں جگاتا ہوں؟ سارے مجمع چو باہر جا کے وہ صحیح آکھنا ہے آج مولوی اور اندر سواد نہیں آ رہا، اسی پامیں ذبح ہو جائیے. اور بیٹا میں وہ باتیں کر رہا ہوں جن کی آپ کو آپ بیٹھ جائیں گے کتابوں سے آپ کو نہیں ملے گا. یہ سب یہ تو زندہ تاریخ ہے نا سر. جب شورش کشمیری نے کہا کہ مناظرہ تم علماء نے کرنا ہے، میں تو ماڈرن مسلمان ہوں، صحافی ہوں، شاعر ہوں، ہاں عاشق ہوں نبی کی چوکھٹ کا، لہذا میں کام کر رہا ہوں، لیکن مناظرہ تم نے کرنا. تب 5-7 قبلے اکٹھے بولے تھے شورش صاحب ہم میں علم کی کمی تو نہیں ہے، لیکن بات کیونکہ مناظرے کی ہے وہ شیعوں کے مولوی اسماعیل سے رابطہ کرنا پڑ. میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں؟ ہاں صاحب میں کوئی ڈرائنگ روم میں کسی کے کان میں بابا جی بات کر رہا ہوں؟ میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. جب علماء نے کہا نا شیعوں کے مولوی اسماعیل سے، اوئے ہوئے ہوئے شورش کے لفظ مجھے میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچ. پتہ نہیں اس نے کہا اس نے کہا شیعوں کے اس مولوی کا نام تو میں نے پہلے بھی سنا ہے لیکن اہمیت کا پتہ آج چلا. لہذا اس زمانے میں یہ موبائل نمبر تو سسٹم نہیں تھا، یہ سیل نمبر شمبر نہیں تھے پی ٹی سی ایل کے، وہ بھی میرے خیال کو 4 ڈیجٹ والے نمبر اس زمانے میں ہوتے تھے. علماء اسلام نے مولانا اسماعیل کا نمبر دیا. مولانا کے آفس کے جو مینیجر تھے انہوں نے فون ریسیو کیا اور انہوں نے کہا جی شورش کشمیری مولانا اسماعیل صاحب سے بات کریں گے. فون پہ ادھر سے شورش آ گیا، لائن پہ ادھر سے مبلغ اعظم. شورش کشمیری کی میں لفظ اس سیدوں کی حویلی میں پوری دیانتداری سے دے رہا ہوں کیونکہ اس ممبر کے جو تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. شورش کشمیری نے پتہ کیا مولانا اسماعیل صاحب کے مذہب کے وکیل سے جو حقیقی معنوں میں
وکیل تھے سادات کے جناب سیدہ. پتہ ہی شورش نے بات کیا کی؟ شورش نے کہا مولوی اسماعیل ہم پہ مشکل بن گئی ہے، تو مشکل کشا کا مرید. اوہ اب پچھلے بھائیوں تک میری آواز جا رہی ہے؟ وقت بالکل جا رہا ہے، بات آج شاید یہیں پہ ختم ہو جائے. اس نے شورش کاشمیری نے کہا کہ تو مشکل کشا کا مرید ہے. مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دے دیا، آپ مشکل کشائی کریں، آپ کو مرزائیوں سے بحث کرنے کے لیے ٹائم دینا ہوگا. مسکرا کے پتا قبلہ نے اوئے ہوئے کیا باریک بات کہنے لگے شورش صاحب آپ کے پاس تو میرے فون کا نمبر ہی نہیں تھا. شورش کہتا جی پورے پنجاب کے علماء میرے پاس بیٹھے ہوئے، انہوں نے مجھے نمبر دیا کہ مولوی اسماعیل سے رابطہ کرو. قبلہ فرماتے ہیں شورش بھائی آپ سادے لوگ ہو، میں 40 سال ان کے ساتھ رہ کے آیا ہوں، یہ رات کے اندھیرے میں مدد مانگ لیتے ہیں، دن کی روشنی میں مکر جاتے ہیں. اسماعیل آئے گا ضرور، لیکن میں اسماعیل صرف فون کرنے پہ نہیں آؤں گا، ان مولویوں کو میرے دروازے پہ بھیجو تاکہ میرے شہر والے بھی دیکھ لیں کہ وسیلے کے منکر سارے آئے. کیا آپ جی ہیں سر. اور صاحبان کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، یہ جو 1974 کی تحریک ختم نبوت ہے، اس میں مبلغ اعظم نے میرے خیال ہے اپنے حصے سے بڑھ کے سرکار کی نبوت میں پہرا دیا. میرا جہاں تک حافظہ ساتھ دے رہا ہے، حافظہ سے مجھے یاد آیا وہ ایک مولوی جمعہ چ عذاب دوزخ تو پہ ڈرائے تے بجلی ٹر گئے. وہ ڈرے ہوئے بندے جی میں نے دوزخ کو سامنے کر دیتی سرکار. وہ لائٹ بند ہونے سپیکر چلان تے کوئی 10 منٹ لگ گئے تو مولوی صاحب نے تقریر بھول گئے. نال والے بندے نو آندا ہے جب لائٹ تھی میں کہاں تھا. وہ کوئی سادہ بندہ سی، اس نے کہا قبلہ دوزخ وچ سو. جی بسم اللہ، تھکاوٹ اتارو اپنی. اللہ اکبر. سر جی معذرت چاروں وقت زیادہ ہو گیا سر. ہاں صاحب یا رسول اللہ. بس سر پھر کبھی زندگی رہی بہت ساری باتیں یقیناً ہوں گی. یہ نا انہی دنوں وہ بات میں بعد میں درمیان سے یہ بات جو میرے ذہن میں، یہ آپ ہی کے علاقہ میں نا ربوہ اور چنیوٹ کے کہیں سجے کھبے کسی بستی پنڈ میں پنڈ والے صلاح کر لے بھائی سارے اپنے اپنے مولوی لے آؤ تو مرزائیاں دا کارو سا کیا سی اپنا لے ہونے. وہ کوئی مسکین ماتمی لیل پور نیڑے سی انہوں اور مبلغ اعظم قبلہ یقیناً سائیوں کی بارگاہ میں ہے، مالک مزید درجات بلند فرمائے. قبلہ مجلس کی کو ماڑی چنگی نیاز لیتے تھے، لیکن جب کہیں مناظرہ ٹائپ بحث ہوتی تھی نا پھر مجلس چھوڑ کے مناظرہ فری کرتے تھے. تو غریب آدمی ہو سکیا جی قبلہ ہوتے سارے ہیں اپنے اپنے مولوی، ختم نبوت تے گل ہونی ہے تو مرزائیاں دا مولوی آندا ساڈے نال گل کرو. تے قبلہ پہنچ گئے. میں نے پہلے کہا یہ باتیں کتابوں میں تو نہیں ہونی، یہ سینہ بسینہ آپ تک پہنچنی چاہیے، یہ تو امانت ہے نا اور پوری دیانتداری سے فخر بھائی یہ بات ہونی چاہیے. وہ جب وہاں پہ پہنچے تو سارے مسلکوں کے نمائندہ علماء اور جب مولانا اسماعیل صاحب کیا بخت تھے جب قبلہ پہنچتے ہیں نا مبلغ اعظم جنہاں بندیاں ویکھیا کلے تے پگ وڈیاں مچھاں انہاں نو بندے مولوی نہیں سناندے چودھری صاحب میاں صاحب خان صاحب
وہ پنڈ پہنچ کے بندے پتہ لگتا سی یہ مولوی ہے شیعہ. اب مولویوں کو پتا تھا کہ مولوی اسماعیل. مولانا اسماعیل صاحب وہاں پہ وہ تانگے شانگے تو اترے. 0 میٹر گڈیاں تے مالکاں ہون دتیاں نے جڑیاں انہاں نوں ہضم نہیں پئیاں ہوندی. سبحان اللہ. بسم اللہ. وہ ولی اعظم جب گئے تو سارے مسلکوں کے مولویوں نے پتہ کیا کہا کہ جی ساڈے سارے لو مولوی اسماعیل ہی گل کرے. بابا جی یہ حقائق ہے خدا کی قسم. آپ کی محبت ہے وگرنہ 1 بجے سے آگے میرے لیے مشکل تھا رکنا. دعا کریں اگلے پروگراموں تک پہنچ جاؤ. ہاں مہربانی سر آپ جی. تو جب انہوں نے کہا نا کہ ساڑھے لو مولوی اسماعیل کا قبلہ نے بات شروع کی اور میں 5 منٹاں 7 چ مرزائی مولوی نو سمجھ آ گئی بے کام تے ہتھوں او بھئی وہ بھی کو پورے دنوں دا سیانہ مرزائی. اس نے مسلمانوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا کہ انہوں نے آپس وچ الجھا دو. پتہ اس مرزائی مولوی نے کیا کہا مولوی اسماعیل ختم نبوت تے گل پھر کران گے اے حضور دے یاراں دے بارے تہاڈا کی لو سن. مولانا اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ چینل پہ بدل دے. دوسرے جو اسلامیان مولانا بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سے پہلے وہ بولیں گے اور مرزائی مولوی کو کہیں گے اور جدوں تیرا سرکار نال ہی تعلق نہیں. لیکن مولوی کوئی نہ بول جدوں تھا کہ نا صحابہ دے بارے تہاڈا شیعہ دا کی عقیدہ تے قبلہ توقع رکھتے تھے مولوی اس کی زبان بند کریں گے. تے وچوں 2 مولوی اسماعیل شودا ٹھیک پہ آندا ہے لگدے ہاتھ اے رولا بھی مکا ہی لئی. مرزائی بندے کی چال کامیاب ہونے جا رہی تھی. وہ مسلمانوں تم کو آپس میں الجھا کے چالاکی سے نکلنا چاہ رہا اور ان قبلے کعبوں نے میری جان وہی کیا بجائے اسے روکتے کہ تیرا نہ سرکار سے تعلق ہے. تو جب سرکار سے نہیں ہے تو پھر سرکار کے نوکروں سے کیا تعلق ہوگا. لیکن انہوں نے خان صاحب کیا کہا کہ نہیں جی صحابہ کرام والا مسئلہ بھی لگ دے ہاتھ لگ دے تسی سارے امریکی ہو لگ دے ہاتھ نہیں سمجھ لگ دے ہاتھ. جب اس نے 2 دفعہ کہا نا اب مجمع سنی دیوبندی بریلوی بڑا سارا ڈیرا مخلوق خطرہ تھا کہ حالات کہیں بگڑ نہ جائے. مولوی مناظر مرزائی یہی چاہتا تھا اور وہ مطمئن تھا کہ یہ کام جو میں میری طرف دیکھیں جو میں چاہتا تھا وہ ہو کے رہے گا. اب شیعوں کو صفائی دینی پڑے گی کہ ہم صحابہ کو کیا مانتے ہیں ہم صحابہ کو کیا مانتے ہیں. کہاں سے ہیرے آئیں گے مبلغ اعظم جیسے. خدا کی قسم پہلے ماتمی سے لے کے آخری عزادار تک سیدزادے متوجہ رہنا. خدا جانتا ہے ایسی بات انتظار تھا بھی کلیش ہوگا. شیعہ وضاحت کرے صحابیوں کو کیا سمجھ. مولانا اسماعیل صاحب پنجابی میں جو فرماتے ہیں میں سیم لفظ میں دے رہا ہوں کہنے لگے گل سنو اور پیو دا 1 یار ہوئے یا پیو دے 10 یار ہوں اب پیو دے 20 یار بھی بندہ برداشت کر لیندہ ہے پر ماں جے نواں قسم کر لے او برداشت نہیں ہوتا. جی بسم اللہ. تو اس زمانے میں بس بات ختم ہو گئی سر پھر کبھی بات ہوگی وقت واقع جی مہربانی. لال خان آپ کی محبت ہے جی. مجھے خیرات ہی مبلغ اعظم کی چوکھٹ سے ملی اور میرا خیال ہے جس دروازے سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے. میری مجلس بابا جی میری گفتگو میں اپنی بات کو ادھورا سمجھتا ہوں جب تک مبلغ اعظم کی بات نہ کروں. اور یہ سائیوں کا میں ذاتی طور پہ میں جب مدرسے میں گیا ہوں نا
قبلہ کی درسگاہ میں سب سے جونیئر تھا. میں میٹرک ایف اے بی اے شیعہ بعد کیتا ہے. مولویاں دے کچھ 6-7 ڈگریاں جے یونیورسٹیاں دیا, ادیب عربی, قبلہ آپ کو حافظ صاحب یاد ہے, فاضل عربی, منشی فاضل, سلطان الفاضل, ایک ایف اے دے برابر, ایک بی اے دے برابر, ایک ایم اے دے. یہ جو آپ کے شیعہ مولوی ایم اے اسلامیات لکھتے ہیں نا, یہ کالجاں دے ایم اے نہیں جے. یہ ایک خان صاحب, یہ سلطان الفاضل کی ایک ڈگری ہے, وہ بندہ کرتا ہے. تو یہ ضیاء الحق نے مولویوں کو سیاسی رشوت دی تھی کہ تسلی سے رہن, لہذا انہوں نے کہا تہاڈی ڈگری ایم اے دے برابر. تو بچے ہمارے اس ڈگری کے بعد 16 ستار میں گریڈ پہ, قاضی صاحب وہ عربی ٹیچر ملازم مختلف اداروں میں, مالکوں نے زندگی دے, وہ ایک اچھا سلسلہ. تو یہ 6 کو ڈگریاں ہے جے پاکستان وچ, یہ ساریاں میں کیتیاں جے, صرف کپڑے تھوڑے پانا. میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کر رہا, میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں, لیکن میں معذرت چاہتا ہوں, وقت اتنا زیادہ ہو گیا اس میں. جب مولانا اسماعیل صاحب سے شورش نے کہا نا, اور قبلہ نے کہا انہیں میرے دروازے پہ بھیج, تو دوسرا فقرہ مبلغ اعظم کا یہ تھا, شورش تو ختم نبوت کی بات کر رہے, سرکار کی بات کر رہے, میری تو زندگی گزر گئی ہے مولا علی کی وکالت میں. میں یہ بات ان لوگوں کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں جو لائیو مجلس کی وجہ سے نہیں سنتے, وہ اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے دفتروں اور بیٹھکوں میں لائیو مجلس لگا کے. میں شیعہ دا مولوی کتھوں تھڑکے تے ایف آئی آر تھانے, میں ساری باتیں سمجھتا ہوں, اور میں لائیو والوں کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. ساڑھے بندے میں پچھلے دنوں ایک تحریک سی بنا لی تھی جی لائیو روکو, اور لائیو یہ تھوڑا فائدہ ہو گیا لائیو کا. یہ فائدہ جسے آپ محسوس ہی نہیں کر رہے, یہ فائدہ لائیو کیمروں کی وجہ سے ہوا ہے. کیا پاکستان میں کوئی بندہ نہیں کہہ رہا کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا؟ سارے نہیں سمجھ رہے, میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. لہذا کیونکہ لائیو مجلس ہے, فقرے میں آخری کہہ رہا ہوں, شورش کاشف. آج میں ان دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن بچوں کے یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, وہ ایم فل میں ہیں, وہ ماسٹر میں ہیں, وہ بیچلر میں, ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا یہ صرف علی علی کرنا جانتے. ان شیعوں کو کیا پتا نبی کیا ہے, ان کا نبوت کے بارے میں کوئی عقیدہ, ان توحید کو تو مانتے ہی نہیں. جن نبوت انہیں کیا پتا نبی کیا ہے. سنو 1974 میں جو شیعہ نمائندہ مبلغ اعظم نے فقرے کہے تھے, قبلہ نے کہا تھا شورش میں ختم نبوت کے لیے چل کے آنے کو تھا, لیکن فقرہ یہ تھا, فرماتا ہے شورش صاحب میری زندگی گزر گئی مولا علی کی وکالت میں, لیکن ختم نبوت کا مسئلہ تو میرے مولا کے مولا کا ہے. اوہ میری تائید کرو یار. ہم نبوت کو کیا, ہم تن متوجہ. آخری فقرے ہیں, مجھے مجلس تمام کرنا ہے. جب مبلغ اعظم کتابوں کے بکس لے کے اسلام آباد گئے تھے, نیشنل اسمبلی کے کیفے میں علامہ مفتی محمود بھی بیٹھے ہوئے تھے, اہل سنت بریلویوں کے نمائندہ علامہ شاہ احمد نورانی وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. فیصل آباد کا بہت بڑا ہمارے اہل اسلام بھائیوں کا نام, نہیں فیصل آباد کے نہیں کسی اور جگہ کے تھے, علامہ غلام غوث ہزاروی وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. اور یہ تیرے مرزائیوں کا, ربوے کا, مرزا کا خلیفہ مرزا ناصر بھی ان میں بیٹھا ہوا تھا. یہ سارے علماء, مرزائی بھی اور علماء اسلام بھی وہی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. اور جب مبلغ اعظم شیعہ مناظر مبلغ اعظم اسماعیل چاہتے ہیں اپنے علماء اسلام تو بیٹھے رہے, مرزائیوں کا خلیفہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہتا مولوی اسماعیل آپ کیسے آ گئے؟ نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا, میں فضائل ہی میں مجلس چھوڑوں گا, یہیں پہ مجلس تمام کر لو. جب مرزائیوں کے خلیفہ نے کہا نا آپ کی قوم کے مولانا اسماعیل مرحوم کو دیکھ کے کہ شورے اپنا مولوی اسماعیل آپ قبلہ فرماتے ہیں آپ کیسے, تو نے مناظرے کا چیلنج دیا تھا
کے ختم نبوت کے موضوع پہ آ کے ٹی وی پہ مناظرہ کرو. تو ٹی وی کا کہہ رہے, دنیا چاند پہ جا چکی ہے, چل چاند پہ جا کے مناظرہ بھی کر لے. میں آسمانی مخلوق میں بھی ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہوں, محمد کے بعد نبی کوئی نہیں, علی جیسا امام کوئی نہیں. ہماتر متوجہ شاہ جی, آپ کی یہ سر, یہ اٹھے ہوئے ہاتھ, یہ تائیدی ہاتھ ہے. دوسرا فکرہ, آپ کی قوم کے مرد کلندر نے بھرے ہاؤس میں کہا تھا, شورش صاحب نے ٹیلی فون مجھے کر کے بتایا, میں مناظرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں. مرزائیوں کے مولوی مرزا ناصر خلیفہ نے کیسا تماشا مسلمانوں تمہیں دکھایا تھا. اس نے کہا مولوی اسماعیل کتابیں لے کے آپ واپس جا سکتے ہیں, ہم نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا, مومنوں کو نہیں. مہربانی آدن بھائی تلہ یا اتے اے مائک آدن تلہ کرو. چلو ٹھیک. ذاکر سلطان کربلا فخر الذاکرین ذکر فضائل و مصائب کے حوالے سے ایک معروف نام ذاکر والی کربلا غلام شبیر جوہر صاحب بھوانا برگاہ آل محمد میں حاضری دے رہے. انشاءاللہ تعالی کل سارا دن رنگ والا سادات, مدد علی چوک, سید سجاد حیدر شماری, سید ذریت عمران شاہ صاحب, سید مشتاق حسین شاہ صاحب, عمران حیدر کاظمی بورے والا, ناہید عباس جاگ, سید امیر مسلم علی عمران شیرازی. 29 مارچ 46 اڈا, 15 مارچ 105 جنوبی, 19 مارچ کوٹلہ رامو, اقبال حسین شاہ صاحب, فرخ رضا بخاری, مشتاق حسین شاہ صاحب, صادق حسین شیرازی, مرتضی کمبر. اور 23 اور 24 رمضان کی درمیانی رات چک 53 راجے والا, نجم الحسن شیرازی صاحب, مار غلام عباس جپا, سید اون صابر شاہ صاحب, سائیں کیسر عباس. آخری اعلان 21 رمضان چک 114 جنوبی میں مجلس سے عزا ہوگی. خاندان بطول پہ بلند تر صلوات. میری ساری حاجتوں کا واسطہ عباس ہے, سرکار باب الحوائج مولا ابو الفضل العباس. شاہ جی دعا لونی. میری ساری حاجتوں کا واسطہ